کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ارے بیٹھ جاؤ بھائی، جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، وہ سن لے کان کھول کے کہ ان کے خلاف کنٹم آف کورٹ کا مقدمہ ہو سکتا ہے اور ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کھینچا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل ہندوستان کے آئین میں موجود ہے اور ملک کی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ہم کل بھی عدالت سے رجوع کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور ہمیں انصاف ملا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی انصاف کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا۔ اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے مذہبی اداروں میں کسی طرح کا دخل نہ ہم نے پہلے برداشت کیا ہے، نہ آج برداشت کریں گے اور نہ انشاءاللہ آگے کبھی برداشت کریں گے۔ آپ اسی جذبے سے یہاں آئے ہو اور مجھے امید ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے دلوں کی آواز ہے۔ آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے آپ کی؟ آپ کے دلوں کی آواز ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہاں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اقتدار میں کوئی بھی ہو، کرسی کسی کے پاس ہو، طاقت میں کوئی بھی ہو، ہر ایک یہ سمجھ لے کہ جو ہم سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے جیالوں نے انگریزوں کی گولیاں اپنے سینوں پر کھائیں، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے سپوتوں نے جیلوں کی سختیاں برداشت کی اور اپنے دیش کو آزادی دلا کر یہاں رہنے والے ہر انسان کو عزت کا سانس لینے کا موقع ملا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، مدارس اسلامیہ اور علماء کرام کی جدوجہد آزادی نہ ہوتی تو آج بھی یہ دیش غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا رہتا۔ آزادی ہم نے دلائی ہے، ہمارے پرکھوں نے دلائی ہے، ہمارے بڑوں نے اس دیش میں رہنے والوں کو عزت سے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور ہماری قربانیوں کی داستانیں پوچھتے ہو؟ تم اس دیش کی مٹی کو جہاں سے بھی اٹھاؤ گے ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو اور مہک پاؤ گے۔ انہوں نے کہیں پر بھی دیش کی عظمت، دیش کی ایکتا، دیش کی ترقی اور دیش کی آزادی کے لیے کبھی کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مدارس ہندوستان کی شناخت ہیں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس مذہب کو عام کرنے اور لوگوں کو مذہب سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو ان مدارس سے دشمنی کرے گا وہ اس دیش کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مدارس وہ ہیں جو دیش کی وفاداری کا سبق پڑھاتے ہیں، یہ مدارس وہ ہیں جو اپنے بچوں کو وطن سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، یہ مدارس وہ ہیں جو امن و امان سے جینے کا سبق دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مدارس پر سیل لگائی جا رہی ہے، آج مدارس پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، آج مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک طرف حکومت اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کل خون کی ضرورت پڑے گی اس دیش کی حفاظت کے لیے، اس دیش کو سینچنے کے لیے،
اس دیش کی ترقی کے لیے کل تمہیں خون کی ضرورت پڑے گی، تو یہ مدارس کے سپوت ہی اس کام کے لیے سب سے اگلی لائنوں میں کھڑے دکھائی دیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہندوستان کے طول و عرض پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہے۔ میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ ایک طرف میں اقتدار کے نشے میں چور لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنوں اور پراؤں کو پہچانو، دوست اور دشمن میں فرق کرو، ہندوستان کی رکشا کرنے والوں اور امن و امان کا گیت گانے والوں کو سینے سے لگاؤ، ورنہ کل خون کے آنسو روگے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، پریشانیاں اور کٹھنائیاں کتنے بھی سامنے آئیں، لیکن کبھی خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، اور اپنے کاز کو مت چھوڑنا۔ ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، ہمیں آنے والی نسل کو دین سے جوڑنا ہے، ہمیں قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اور یاد رکھو، طے کرو کہ ہم ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء نے کبھی جذبات سے کھیلا نہیں کیا ہے، کبھی مسلمانوں کے جذبات سے جمعیت علماء نہیں کھیلی ہے، اس لیے ہم آپ کو قدم بقدم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہ کر اپنے اداروں کے تحفظ کی جد و جہد کرتے رہیے۔ جمعیت قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، آگے بڑھتے رہیے، سینہ سپر ہو کر کے سامنے آتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ باطل کی ترکش کا ہر تیر ختم ہو جائے گا، اور آپ کے قدم بڑھتے رہیں گے اور کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مایوس ہو گئے، آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا جو دشمن چاہتا ہے، تو یاد رکھیے آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف جمعیت علماء ہند ہے جس کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی مد ظلہ العالی ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور دوسری طرف جمعیت علماء اتر پردیش ہے جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ہر قانونی طریقے کو اختیار کر کے مدارس کے تحفظ کے لیے جد و جہد جاری رکھی ہے، اور ہم پھر ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ارے بیٹھ جاؤ بھائی، جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، وہ سن لے کان کھول کے کہ ان کے خلاف کنٹم آف کورٹ کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کھینچا جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وقت ہمیں اپنے اندر بیداری کو پیدا کرنے کا ہے، یہ وقت ہمیں اس بات کی آواز دیتا ہے کہ ہوش میں آؤ، اپنے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرو، اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی دفاع کے لیے
मदारिस के दिफा के लिए कानूनी तरीक़े को इख्तियार करते हुए उठ खड़े हो और हर कदम पर हमें बेजा जोश से बचना है। भाई तशरीफ रखिए, हजरत तशरीफ लाएं, आप लोग बैठ जाइए, अपने अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए। हाँ बैठिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। जिंदाबाद, बैठिए बैठिए, तशरीफ जमीयत रखिए। उलमाए हिंद जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया, जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया, जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया, जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी कदम जिंदाबाद। दो। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। दोस्तों और साथियों, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मुल्क आईन से चलता है, दस्तूर से चलता है। किसी मुल्क को मनमाने अंदाज से नहीं चलाया जा सकता। आज कुछ ताकतें, फ़िरका परस्त क़ुव्वतें हमारे इस देश में ऐसी पैदा हो गई हैं जो इसको अपने मनचाहे अंदाज से चलाना चाहती हैं। उनकी नज़रों में दस्तूर की कोई हैसियत नहीं, सेकुलर आइन की कोई हैसियत नहीं, कोर्ट के फैसलों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी क़ुव्वतों को ये समझ लेना चाहिए कि देश में अमन व अमान रहेगा तो दस्तूर और आइन को मान करके उसको अपना इमाम बनाना पड़ेगा। अगर ये चाहते हो कि देश तरक्की करे, अगर ये चाहते हो कि देश में अमन व अमान बाकी रहे, अगर ये चाहते हो कि देश में हर एक प्यार व मोहब्बत और उल्फत से ज़िंदगी गुजारने लगे, तो आपको आइन और दस्तूर के मुताबिक देश को चलाना पड़ेगा। और याद रखो, जो दस्तूर और आइन से खिलवाड़ करते हैं वो इस देश के गद्दार तो हो सकते हैं, वफादार नहीं हो सकते। जमीयत उलमा आपको आवाज़ दे रही है और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हालात कितने ही मुश्किल तरीन क्यों न हों, आपको कानून के दायरे में ही रहना होगा, होश से काम लेना होगा। जोश में मुब्तला होकर कानून को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ने की किसी कोशिश का साथ देना इस मुल्क से बेवफाई है। हम अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर मुश्किल का हल हिंदुस्तान के आईन में मौजूद है और मुल्क की अदालतें अपना काम कर रही हैं। हम कल भी अदालत से रुजू करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे और हमें इंसाफ मिला है और उम्मीद है कि आगे भी इंसाफ का झंडा बुलंद होता रहेगा। लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको जोश की वजह से होश को ख़त्म नहीं होने देना है। और ये बात जहन में रखिए कि आज जमीयत के इस स्टेज से मैं हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि मदरसे हमारी दुनिया नहीं है, मदरसे हमारा दीन है और हम दीन में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। हाँ, अगर मदारिस में कुछ कानूनी तौर पर कमज़ोरियाँ हैं, ज़मीन के कागज़ात को लेकर
इमारत के नक्शों को लेकर, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो हमने आज 3 बजे से 5 बजे तक चलने वाली नशिस्त में उलमा की, उनसे ये अपील की है कि वो अपनी इन कानूनी कमज़ोरियों को दूर करें। और हम हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि मदारिस को सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर टारगेट बनाना और निशाना बनाना छोड़ दो। अगर आप मुल्क के दस्तूर का एहतराम करते हो और हर एक को जीने का हक देना चाहते हो, तो हर ज़िले में एक कमेटी बनाओ जिसकी जिम्मेदारी दो कि वो मदारिस के अंदर जो कानूनी तौर पर कमज़ोरियाँ हैं उसको सरकारी सतह पर ताआवुन करके मदारिस का उन कानूनी कमज़ोरियों को दूर करने में मदारिस की मदद करे। तो ये मदरसे आपके हैं, आपके साथ हैं। अगर आप अमन व अमान को और देश की तरक्की को सीने से लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन मदरसों को भी जीने का हक देना पड़ेगा। और याद रखिए, हम अच्छी तरह से अपना हक वसूल करना भी जानते हैं। मौलाना अरशद मदनी मद्दजिल्लहुल आली की क़यादत में जमीयत उलमा मुसलमानों को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद में बराबर का शरीक कर रही है। और हम हज़रत की हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। आज आप हज़रत की वजह से उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ जमा हुए हैं। हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में और सूबे के किसी भी हिस्से में आपको जमीयत की तरफ से आवाज़ दी जाएगी तो मुझे यकीन है कि आप आज से ज़्यादा भरपूर अंदाज में वहाँ पर भी पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए, देश को अमन व अमान का गहवारा बनाए, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद हमारे इस मुल्क में परवान चढ़ाए और नफ़रतों के सौदागरों को नाकाम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।